السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم لک الحمد عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ صدق اللہ العظیم۔ حاضرین، ناظرین اور سامعین، بچوں کی تربیت کا ابراہیمی ماڈل، اس موضوع پر انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ گزشتہ 1.5 سال سے پینڈیمک اور لاک ڈاؤن کے نتیجے میں بچے گھروں میں ایک معنوں میں محصور ہیں۔ اسکول اور کالجز کی سرگرمیاں مفقود ہیں، جس کے نتیجے میں ان کے اندر اضطراب اور بے چینی، اسٹریس اور انگزائٹی پیدا ہو رہی ہے۔ ان کی امید کی شمع کی لو مدھم پڑ رہی ہے، ہوپلیسنس کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے۔ For them there is no light at the end of the tunnel۔ ایک ہیلپلیسنس کی کیفیت بھی ان کے اندر پیدا ہو رہی ہے۔ ان 1.5 سالوں میں گھروں میں رہتے رہتے ماں باپ اور بچوں کے درمیان تعلقات کی نوعیت کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم وہ ہے جہاں والدین آن لائن کلاسز کے لیے بچوں پر زور ڈال رہے ہیں، دباؤ ڈال رہے ہیں، آگے بہت بڑی پڑھائی پڑھنی ہے، بہت اونچے مقام پر پہنچنا ہے، جس کے نتیجے میں بچے اور ماں باپ کے درمیان ایک نزاع کی کیفیت، ایک ابریشن کی کیفیت ہے۔ ماں باپ اور بچوں کے درمیان تعلقات کی دوسری نوعیت یہ ہے کہ گیجٹس، اسمارٹ فون، ٹیب، کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ ہونے کے نتیجے میں بچے اپنی دنیا میں مگن، ماں باپ اپنی دنیا میں مگن ہیں۔ اور تیسری نوعیت یہ ہے کہ ماں باپ نے اس وقت کو غنیمت جانا اور آہستہ سے، نرمی سے، حکمت کے ساتھ بچوں کی تربیت کا سامان کیا۔ ابھی ہمارے پاس وقت باقی ہے۔ اگر ماں باپ پہلی کیٹیگری اور دوسری کیٹیگری میں ہیں تو انہیں تیسری کیٹیگری میں مائیگریٹ کرنا چاہیے، اور بقیہ اوقات ابھی جب تک اسکول اور کالجز نہیں کھلتے ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کی فکر کرنی چاہیے، ان کے ایمانی شعور کو بیدار کرنے، اسلام سے ان کی عقیدت اور محبت کو پختہ اور مضبوط کرنے کے لیے ماں باپ کو ایک کردار ادا کرنا ہے، اور اس موقع کو ایک اپرچونٹی سمجھیں، گولڈن اپرچونٹی سمجھیں، اور اس کی طرف ہم توجہ دیں۔ اس سلسلے میں قرآن ہماری بہت واضح رہنمائی کرتا ہے۔ بچوں کی تربیت کے سلسلے میں بے شمار آیتیں قرآن میں موجود ہیں، لیکن میں اس وقت آپ کے سامنے یہ سوال اور اس کا جواب کہ بچوں کی تربیت کب شروع ہونی چاہیے اور کب تک کرنی چاہیے، اس کا جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہم پا سکتے ہیں۔ بچوں کی تربیت 10، 11، 12 سال کے اندر اندر مکمل ہو جاتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بچہ ابھی چھوٹا ہے، نا سمجھ ہے، نادان ہے، جب بڑا ہو جائے گا تو ہم بڑی باتیں اسے سمجھائیں گے۔ نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ یہ بتاتا ہے، اور عین بچوں کی فطرت اور نفسیات کے مطابق ہے کہ 10، 11، 12 سال کے اندر جو بڑے بڑے موضوعات ہیں عقائد کے،
नबूवत और रिसालत के, खुदा की मर्जियात और खुदा की इबादत के, खुदा की ताबेदारी और खुदा के आगे सरे नयाज खम कर देने की तालीमात, ये 10-12 साल के अंदर अंदर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस हद तक बच्चे के अंदर पैवस कर दी कि कुरान कहता है फलम्मा बलगा माअहुस्साया, इस्माइल जब अपने बाप के साथ दौड़ धूप की उम्र को पहुंचा, चलने फिरने के लायक हो गया। बच्चा तो 2 साल की उम्र से चलता है, उससे पहले से चलता है। यहां दौड़ धूप से मुराद बच्चे जब घर के कामकाज करने लगते हैं, माँ बाप का हाथ बटाने लगते हैं, शऊर उन्हें आने लगता है। तफसीर की किताबों में है कि हजरत इस्माइल की उम्र उस वक्त 12 थी या 13 थी। ये जो 10, 11, 12 साल की उम्र है, इस उम्र के अंदर हजरत इब्राहीम ने इतनी तरबियत कर दी। कब तरबियत करनी चाहिए, इस सवाल का जवाब है। कहा के आला या बुनैया, ए मेरे बेटे, इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुक, मैं ख्वाब में देख रहा हूं कि मैं तुझे ज़िबाह कर रहा हूं। फंजुर माज़ा तरा, ये घर के अंदर मुशावरत का निजाम, शुराइयत का निजाम, बच्चों से ओपिनियन लेने का निजाम। हम ये समझते हैं घर का कोई भी काम काज करना हो तो मैं चूंकि घर का बड़ा हूं, मेरा जो फैसला है वो हर्फ आखिर है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसको बताता है कि बच्चों से भी आप कंसल्ट कीजिए, बड़े मामलात में भी पूछिए, ताकि उनकी समझ बढ़ सके, उनकी मैच्योरिटी में इजाफा हो सके। बच्चे से पूछा तो बच्चे ने क्या जवाब दिया, फंजुर माज़ा तरा, बता बेटे तेरी राय क्या है, तो इस मामले को कैसे देखता है। बेटे ने कहा क़ाला सतजिदुनी, कहा या अबती फ़अल मा तुअमर, ऐ अब्बा वो काम कर गुजरिए जिसका आपको हुक्म दिया गया है। गौर से देखिए कि बेटा ख्वाब को ख्वाब नहीं समझ रहा है। 10-12 साल के बच्चे ख्वाब को तो एक फैंटेसी समझते हैं, एक दिलचस्पी की चीज समझते हैं, एक तखय्युल की चीज समझते हैं। लेकिन इस्माइल ये समझ रहा है कि नबी का ख्वाब खुदा का हुक्म होता है। या अबती फ़अल मा तुअमर, ऐ बजान वो काम कर गुजरिए जिसका आपको हुक्म दिया जा रहा है। सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, आप मुझे इंशाअल्लाह सब्र करने वालों में पाएंगे। इससे क्या मालूम होता है, बच्चे के अंदर तौहीद का इल्म था, खुदा की मर्जियात का इल्म था, नबूवत और रिसालत की हकीकत को समझता था और खुदा के आगे सरे नयाज खम कर देने, कुर्बानी पेश कर देने, ताबेदारी करने के अकीदे को और उसकी स्पिरिट को बच्चा समझता था। सवाल ये कि क्या हमारे बच्चे इस तरह के बड़े बड़े मौजूआत 10-12 साल की उम्र में समझते हैं? अगर नहीं समझते तो उसकी वजह ये कि हमने नहीं समझाया उनको। कहा कि आप कर गुजरिए। यह हजरत इब्राहीम का उसवा है कि बच्चों की तरबियत कब की जाती है और कब तक की जाती है। उस वक्त तक की जाती है जब तक कि हमारे जिस्म के अंदर जान मौजूद हो। हमारा आखिरी वक्त जब तक नहीं आ जाता, नज़ा की कैफियत में जब तक हम नहीं चले जाते, उस वक्त तक भी बच्चों की तरबियत की फिक्र करते रहने चाहिए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का उसवा बताता है, ववस्सा बिहा इब्राहीम बनीही व याकूब, इब्राहीम ने भी अपने मरते वक्त बच्चों की वसीयत की। उसके बाद इसहाक ने भी इसी उसवे पर अमल किया, उसके बाद याकूब ने भी इसी उसवे पर अमल किया। वो ये था, या बनिया, ए मेरे बेटो, इन्नल्लाह अस्तफा लकुमुद्दीन फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। बेटो मैं जा रहा हूं दुनिया से, मैं तुम्हारे दरमियान एक बड़ा वर्षा छोड़कर जा रहा हूं, बड़ी प्रॉपर्टी छोड़कर जा रहा हूं, बड़ी मीरास मैं छोड़कर जा रहा हूं। दुनिया में इससे ज्यादा कोई कदर कीमत की चीज नहीं है। आप 2-4 प्लॉट छोड़ देंगे, 2-4 घर छोड़ देंगे, 2-4 करोड़ रुपए बैंक बैलेंस छोड़ देंगे, ये कोई माना नहीं रखता उस दौलत के सामने जिसे ईमान की दौलत कहते हैं, जिसे हम इस्लाम की दौलत कहते हैं। उसके सामने है ये सारी दौलतें।
ابراہیم علیہ السلام نے، اسحاق نے، یعقوب نے اپنے بچوں سے یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو تمہارے لیے منتخب کیا ہے، پسند کیا ہے۔ یہ دین خدا کا پسندیدہ دین ہے۔ جب تک تم اس سے وابستہ رہو، خدا کی رحمتیں تم پر برستی رہیں گی، خدا کی خوشنودی تمہیں حاصل رہے گی، دنیا اور آخرت کی سرخ رویاں تمہارے قدم چومیں گی۔ اس دین سے وابستہ رہو۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مومن رہو۔ کہاں سے شروع کریں اور کب تک ہو؟ اس وقت تک جب تک کہ یا تو ہماری جان جا رہی ہو، یا ہمارا بچہ ہم سے دور ہو رہا ہو، یا اس کی موت واقع ہو رہی ہو، یا کسی وجہ سے ہم سے وہ بچھڑ رہا ہو، تو اس وقت تک بھی اسے اسلام کی دعوت، عقیدے کی دعوت دینا چاہیے۔ حضرت نوح علیہ السلام، ان کا بیٹا، 4 بچوں میں سے 3 بچے تو کشتی میں سوار ہو گئے، ایک بیٹا باپ کی اطاعت میں نہیں آیا، وہ ایک پہاڑی پر چڑھ گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے آخر وقت تک، یعنی ہماری جان جائے یا اس کا آخری وقت، وہ ہم سے جدا ہو رہا ہو کسی بھی وجہ سے، اس وقت تک ہماری خیر خواہی کا تقاضا ہے کہ اسلام کی دعوت دی جائے۔ یا بنی ارکب معنا ولا تکن من الکافرین، بیٹے کشتی میں سوار ہو جا اور کافرانہ رویہ اختیار نہ کر، ایمان لیا، اللہ کے عقیدے کو قبول کر، میری دعوت کو قبول کر۔ آخری وقت حضرت نوح علیہ السلام کو معلوم ہے کہ جو کشتی میں سوار ہوئے وہی بچیں گے، ان کے علاوہ سارے کے سارے لوگ غرقیاب ہو جائیں گے، یہ انہیں معلوم تھا، لیکن آخر وقت تک دعوت دینا ہے۔ کب شروع کریں اور کب تک بچوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہیں، اصلاح کا کام کرتے رہیں، یہ ہمیں اس سے قرآنی تعلیمات سے معلوم ہوتا ہے۔ حضرات، آخر بات یہ ہے کہ بچوں کو کن باتوں کی تعلیم دی جانی چاہیے۔ بچوں کو جو تعلیم دیں گے ہم، ان میں 4 باتوں کا ضرور خیال رکھنا چاہیے ترجیحاً، ان پریورٹی بیسس۔ یہ 4 چیزیں بہت اہم ہیں۔ آپ 5ویں چیز ایڈ کر لیجئے، 6ٹھی چیز ایڈ کر لیجئے، 10 نکات بیان کر لیجئے۔ پہلا نکتہ ہے بچوں کے اندر عقیدہ، نظریہ، ورلڈ ویو، اسلام کا تصور توحید، یہ بچپن سے بٹھایا جانا ہے۔ اس کے لیے بچوں سے گفتگو کرتے ہوئے قرآن نے آفاق و انفس کے محکم دلائل جو پیش کیے، بچوں کو ان کی زبان میں ان دلائل سے انہیں کنونس کرنا چاہیے، یہ ان کی فطرت کا حصہ بن جائے، وہ کبھی بھی زندگی میں توحید کے نظریے سے برگشتہ نہ ہونے پائیں، بچپن میں ان کے ذہن کے اندر ان باتوں کو پیوست کر دی جائے۔ ہم الٹا کرتے ہیں، ان نظریات اور عقیدہ اور خدا سے محبت کے بجائے کچھ اور چیزوں کو ہم ترجیح دیتے ہیں، ظاہری چیزوں کو۔ نمبر 2 یہ ہے کہ بچوں کے اندر اقدار کو پیدا کریں، ویلیوز کو پیدا کریں۔ انسان کی اصل پہچان اس کے ویلیوز ہوتے ہیں۔ آپ کون ہیں؟ بہت ایماندار ہیں، آپ بڑے محنتی ہیں، آپ بڑے راست باز ہیں، یہ جو آپ کا تعارف ہو رہا ہے یہ دراصل آپ کے ویلیوز ہیں۔ اسلام نے جو ویلیوز دے وہ ویلیوز بچوں کو سکھانا چاہیے۔ ان اللہ یحب المقسطین، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، ان اللہ یحب المتقین، ان اللہ یحب المتوکلین۔ یہ ویلیوز ہیں جو قرآن ہمیں سکھاتا ہے، بچوں کو یہ سکھانا ہے۔ ان اللہ لا یحب الکافرین، ان اللہ لا یحب الخائنین، ان اللہ لا یحب الفرحین۔ اسلام جن ویلیوز کو پسند نہیں کرتا، فخر و مباحات میں مبتلا ہونا، خیانت کرنا، کرپشن، بغاوت، فسق، نافرمانی، کفر، ان ویلیوز سے بچوں کو ہٹانا اور صحیح ویلیوز بچوں کے اندر پیوست کرنا۔ نمبر 2۔ نمبر 3، بچوں کے اندر انسانیت نوازی، انسانوں سے محبت، انسانوں سے میل جول، انسانوں کے کام آنا۔ اور نمبر 4، عبادات۔ یہ ترتیب الٹ جاتی ہے گھروں میں، صحیح ترتیب یہی ہے کہ پہلے آئیڈیاز پیوست ہوں،
वैल्यूज जहन में आए, इंसानों से मोहब्बत आए, फिर इबादत भी धीरे धीरे उनको सिखाते चले। ये है वो इब्राहिमी मॉडल जो बच्चों की तरबियत के लिए हमारे पास लॉकडाउन का और भी कुछ जमाना बाकी है, उसमें हम मंसूबे बनाएं, बच्चों के साथ वक्त लगाएं, उनसे बैठें, बातें करें, कहानियों की शक्ल में, नगमों की शक्ल में, नज़्मों की शक्ल में, क्विज़ की शक्ल में, हर तरीके से बच्चों के अंदर ये 4 बुनियादी चीजें हम पैदा करें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने बच्चों की सही तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम अजमईन।